السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے چہلم جسے اربعین کہا جاتا ہے یہ کب منانا شروع کیا گیا اور اس دوران کون سے روح پرور مناظر آپ کو عراق کی سرزمین پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج چونکہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اسی مناسبت سے ہم اس کی تاریخ اور روح پرور مناظر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عظیم چند برسوں سے سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا اربعین واق کی تصاویر اور ویڈیوز سے بھر جاتا ہے، جن میں ہر کوئی عراقیوں کے جذبہ مہمان نوازی کو سراہتا نظر آتا ہے۔ لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کے پس منظر میں کیا اہم موقع ہے، یہ شاید بہت کم افراد جانتے ہیں۔ اربعین واق کے بارے میں آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور بہت معلوماتی ہے، لہٰذا میری گزارش ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، یہ 80 کلومیٹر طویل سڑک ہے، ایک عام شاہراہ جو کسی بھی ملک میں دو شہروں کو ملانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھے جانے والے دو عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر مناظر کچھ خاص ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا بجا سفر کے دوران کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام ہوتا ہے۔ کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا ہے تو کوئی کھجوریں یا دیگر اشیاء خوردونوش آپ کو پکڑا دیتا ہے۔ کچھ بچے آپ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے جوتے پالش کروا لیں، تو کوئی چاہتا ہے آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی سعادت دے دیں۔ ناظرین، سڑک کنارے ایک طرف صوفے لگے ہوتے ہیں تاکہ تھکے ہوئے مسافر ان پر بیٹھ کر آرام فرما لیں، تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آخر یہ کون لوگ ہیں اور اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر کیوں لے آتے ہیں؟ ناظرین، یہ مناظر عراق میں ہر برس سفر کے اسلامی مہینے میں ہونے والی اربعین واق کے ہیں۔ مشی کے نام سے مشہور یہ عمل ہر برس لاکھوں افراد نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پیدل سفر کر کے انجام دیتے ہیں، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود بمشکل گزارا کرتے ہیں، انہی دنوں کے لیے سال بھر کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ناظرین، اربعین عربی گنتی میں 40 کو کہتے ہیں، اور اصطلاحاً کسی شخص کی موت کے 39 دن بعد اس کی یاد میں منائے جانے والے دن کو کہا جاتا ہے۔ عراق میں اربعین کا تہوار سن 61 ہجری میں 10 محرم کو پیش آنے والے کربلا کے واقعے کے 40 دن کی تکمیل پر 20 سفر کو منایا جاتا ہے۔ اربعین واق کا آغاز کب ہوا، اس بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم نجف کے حوزہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سید رضا کے مطابق تاریخی روایات کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ آج کربلا کے واقعے کو 1400 سال بعد بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی یاد میں دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دور حکومت میں اربعین واق پر سخت پابندیاں عائد تھیں، اور حکام ہر برس عراقی عوام کو اربعین کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، تاہم اس کے باوجود اس سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2003 میں صدام حسین کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اربعین واق کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا، اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اربعین کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ شدت پسند تنظیم داعش کے زیر اثر تھا، اور بہت سارے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ناظرین، عموماً اس سفر کا آغاز نجف اشرف سے ہی ہو جاتا ہے، اور اربعین کے لیے سفر کرنے والے زیادہ تر افراد نجف کے ہوائی اڈے پر ہی اترتے ہیں۔ ناظرین، جنہوں نے اربعین کا سفر کیا ہے
انہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پینے کا پانی تک خریدنا پڑتا ہے، اور وہ بھی زیادہ قیمت پر۔ لیکن نجف اشرف ایئرپورٹ پر یا بصرہ ایئرپورٹ پر زائرین کے لیے یہ تمام چیزیں مفت ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو اربعین کے موقع پر سوائے جہاز کے ٹکٹ اور ویزے کے ہر چیز ہی تقریباً مفت ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ایئرپورٹ سے نکل کر آپ کو ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر سینکڑوں بسیں اور کاریں کھڑی ہوتی ہیں۔ بصرہ سے کربلا یا نجف یا کہیں بھی آپ نے جانا ہو، ایک مناسب قیمت طے کرنے پر وہ ڈرائیور آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، بصرہ اور نجف کے رہائشی بنا کسی قیمت کے مفت یہ خدمت سر انجام دینے کو تیار نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ایئرپورٹ سے جیسے ہی زائرین اپنے سفر کا پیدل آغاز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مسافروں کی خدمت کے لیے لوگ سٹال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس اہم تہوار میں پورا ملک شریک ہو۔ اگر آپ کی گاڑی کسی اور شہر سے وہاں سے گزر رہی ہو تو سڑک کے درمیان لوگ سیاہ پرچم لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے جب تک کہ زائرین ان کے ریسٹورنٹ پر کھانا نہ کھا لیں۔ جگہ جگہ پر امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے تعریفی کلمات اور اربعین کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے استقبالیہ بینرز لگے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر برس حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا رخ کرنے والوں کی درست تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اربعین کے موقع پر اس علاقے میں 3 کروڑ سے زائد افراد کا اجتماع ہوتا ہے۔ نجف پہنچنے پر ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹے بیگوں میں سفری ضروریات کا سامان لے کر پیدل کربلا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو این نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اربعین کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر پیدل چل کر کربلا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، یہ اب آپ کی قوت، صحت اور حوصلے پر منحصر ہے کہ آپ روزانہ کتنا پیدل چل پاتے ہیں، یہ فاصلہ کتنے دن میں طے کر پاتے ہیں۔ لیکن عموماً نجف سے کربلا پیدل سفر کرنے والے افراد 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اربعین واک میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اپنے بیگ میں کسی بھی قسم کے کوئی لوازمات مت لے کر جائیے، کیونکہ وہاں پر سب کچھ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے مفت آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ وزن اٹھانے کی زحمت نہ کیجیے۔ این نجف پر کربلا جانے والے زائرین کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے ہر ملک کی خوراک سے لے کر بچوں کے پیمپرز اور ٹیشو پیپرز تک وہاں مفت دستیاب ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ عراقیوں نے اپنے خاندانی ناموں کے ساتھ موقف لگا رکھے ہیں، انہیں آپ آرام گاہیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور قیام و طعام کی جگہیں بھی۔ وہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے رکنے سے لے کر جتنی دیر چاہیں آرام کر سکتے ہیں، اور اس دوران اپنا موبائل اور دوسری اشیاء چارج بھی کر سکتے ہیں۔ موقف کے اندر چارجنگ کی تاروں، وائی فائی، گرما گرم کھانے، مساج اور پیر دھلوانے سے لے کر آپ کے گندے کپڑے دھلوانے تک کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہر چند کلومیٹر پر میڈیکل کا سٹال، بما ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سروں پر بڑے بڑے تھالوں میں کھانے کی اشیاء رکھے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان سب کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ان کا کھانا ضرور کھائیں۔ کئی مقامات پر طویل دسترخوان بچھے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہیں ہوگا۔ عراقی نہ صرف اربعین بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور پورے عراقی خاندان اس خدمت میں بخوشی مگن دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، عراقی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمل میں وہ بچوں کو خاص طور پر اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اگرچہ نجف سے کربلا تک سڑک پر کیے گئے 99% انتظامات مقامی عراقی ہی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تقریباً ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سٹال نظر آتا ہے۔ کہیں پاکستانی بریانی اور چائے تیار کر کے آپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں اچانک کوئی لبنانی آپ کے سامنے آ کر فلافل تھما دیتا ہے۔ اربعین واک میں جہاں صنف اور عمر کی کوئی تفریق نہیں، وہیں یہ سفر صرف شیعہ مسلمانوں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ سنی، کرد، یزدی، عیسائی، غرض کے ہر مذہب اور فرقے کے لوگ باہمی ہم آہنگی سے رواں دواں نظر آتے ہیں۔ ناظرین،
کربلا شاید دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں کوئی تفریح کی خاطر نہیں جاتا۔ وہاں آنے والے تقریباً سبھی افراد نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی عظیم قربانی کی یاد منانے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روزے میں داخلے کے لیے کل 10 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش ہے کہ خدا کی پناہ۔ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ اندر جا بھی نہ پائیں۔ ناظرین، 40 کے موقع پر چونکہ کروڑوں افراد کربلا جاتے ہیں اور ہر ایک کا مقصد روزہ امام حسین علیہ السلام تک ہی پہنچنا ہوتا ہے، تو عراقیوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے جس میں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں، لیکن ہر شخص روزہ مبارک تک ضرور پہنچتا ہے۔ زائرین ایک طرف سے آتے ہیں، روزے کو چھوتے ہیں اور سیدھے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہاں کھڑا ہونے کا سوچئے گا بھی مت۔ وہاں پر تعینات محافظوں کی جانب سے آپ کو باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اور وہاں تعینات سیاہ چادروں میں ملبوس انتہائی مستعد خواتین نرم جھالردار چھڑیاں اٹھا رکھی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ ایک سیکنڈ بھی وہاں پہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ ناظرین، کربلا میں بھی این نجف جیسے انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ جا بجا کھانے کے سٹالز اور موبائل واش رومز والی گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں۔ جو لوگ ہوٹلوں میں رہنے کی سکت نہیں رکھتے ان کے لیے موقب لگائے جاتے ہیں، جن میں گدے، کمبل، تکیے اور واش رومز کا مفت انتظام ہوتا ہے۔ جن کو موقب میں جگہ نہیں ملتی ان کے لیے گلیوں میں چھوٹے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں۔ جو خیمے نہیں لاتے ان کے لیے خیموں کا انتظام کر کے وہاں پر سارے انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، راتوں رات اتنے زیادہ کمبلز اور ٹینٹ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہوتا یوں ہے کہ بہت بڑے بڑے ٹرکس رات کو کمبلز پھینکتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا شہر کروڑوں افراد کو کیسے سمو لیتا ہے، یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ناظرین، 20 سفر کا دن یہ بہت زیادہ اہم دن ہے۔ ہر شخص اپنے کام کاج چھوڑ کر راستے کی صعوبتیں برداشت کر کے اسی دن کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ رش کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ روزہ مبارک کی بیرونی دروازے تک جاتے جاتے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دینے والوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہجوم ہونے کے باوجود انتہائی سکون ہوتا ہے۔ نہ کوئی کسی سے جھگڑتا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی بھگدڑ ہوتی ہے۔ سب سکون سے امام حسین علیہ السلام کے روزہ پاک کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ یقین ہو کہ کچھ بھی ہو جائے وہ روزہ پاک تک ضرور پہنچیں گے۔ اگر کسی نوجوان کے ساتھ کوئی عورتیں چل رہی ہوں تو وہ اپنے آگے والے شخص کے کندھے پر ہلکا سا تھپ تھپا کر بتاتا ہے کہ 7 عورتیں ہیں، راستہ بناؤ، اور سب جتنا ہو سکے ادھر ادھر کھسک کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ہجوم میں شامل کسی ایک فرقے یا تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ کہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد صلیب اٹھائے روزہ امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں سفید لباس میں ملبوس بوہرا برادری کے افراد ایک گروپ کی صورت میں روزہ پاک میں داخل ہوتے دکھائی دیں گے۔ یورپی اور افریقی ممالک کے لوگ بھی اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے اٹھائے اپنی زبانوں میں کلمات پڑھتے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول کے روزہ پاک اور ارد گرد کی گلیوں میں ہر افراد کی زبان پر ایک ہی ورد جاری ہوتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ناظرین، 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اسلام کے لیے جان دینے والے ایک فرد کی قربانی میں کیا طاقت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد ان کا غم منانے اور ان کی دی گئی قربانی کی یاد تازہ کرنے کربلا کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا تک لے آتا ہے، اور عراقیوں کے خاندان در خاندان اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جو سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب تمام زائرین بھی سفر کو امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد عراقی خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان مرد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں کہ شاید ہم امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی وہ خدمت نہیں کر سکے جو حق بنتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کے نظارے ہیں جو آپ کو 40 پر کربلا معلی میں نظر آتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسين.